بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 37واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 30 کا ترجمہ، تشریح، لغوی و صرفی تحقیق اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 30 ہے الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ الکبائر گناہ کبیرہ میں سے چند یہ ہیں: الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس اور کسی شخص کو ناحق مار ڈالنا، والیمین الغموس اور جھوٹی قسم کھانا۔ الکبائر گناہ کبیرہ میں سے چند یہ ہیں: الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، وعقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس اور کسی شخص کو ناحق مار ڈالنا، والیمین الغموس اور جھوٹی قسم کھانا۔ اب یہاں پر الکبائر یہ جمع ہے کبیرتن کی، اور کبیرتن کی جمع کبیرات بھی آتی ہے۔ کبیرتن یہ کبیرن کا مؤنث ہے بمعنی بڑا۔ پھر کبیرن کی جمع کبارن اور کبراء بھی آتی ہے۔ کبر یکبر کبرن باب نصر ینصر سے بمعنی کسی سے عمر میں بڑا ہونا، جیسے کہا جاتا ہے فلان یکبرنی سنتن، فلاں مجھ سے 1 سال بڑا ہے۔ اور باب کرم یکرم سے کبر یکبر کبرن و کبرن و کبارتن، اس کا معنی ہے شان اور مرتبہ میں بڑا ہونا، اسی طرح جسامت اور حجم میں بڑا ہونا۔ جیسے کہتے ہیں کبر الامر، معاملہ بڑا یعنی سنگین ہو گیا۔ اور باب سمع یسمع سے کبر یکبر کبرن، اس کا معنی ہے عمر رسیدہ ہونا، بڑی عمر کا ہونا۔ تو بھائی الکبائر جو ہے یہ کبیرتن کی جمع ہے، اور کبیرتن کی جمع کبیرات بھی آتی ہے۔ پھر کبیرتن جو ہے یہ کبیرن کا مؤنث ہے، اور کبیرن کی جمع کبارن اور کبراء آتی ہے۔ پھر باب نصر ینصر سے اس کا معنی ہے کسی سے عمر میں بڑا ہونا، اور باب کرم یکرم سے اس کا معنی ہے شان اور مرتبہ میں بڑا ہونا، جسامت اور حجم میں بڑا ہونا۔ اور باب سمع یسمع سے اس کا معنی ہے عمر رسیدہ ہونا، بڑی عمر کا ہونا۔ الاشراک یہ باب افعال کا مصدر ہے، اور مجرد میں باب سمع یسمع سے مستعمل ہے، جیسے شارک یشرک شرکن و شرکتن و شارکتن بمعنی شریک ہونا۔ ایک لفظ ہے الشرک، جو کہ شکاری کے پندے اور جال کو کہتے ہیں،
اور اس کی جمع اشراکن اور شرکن آتی ہے۔ ایک لفظ ہے اشراکو بمعنی جوتے کا تسمہ، اور اس کی جمع شرکن اور اشرکن آتی ہے۔ الشرکتو کمپنی کو کہتے ہیں۔ الاشراکو یہ باب فعل کا مصدر ہے، مجرد میں سمع یسمع سے مستعمل ہے بمعنی شریک ہونا۔ اور ایک لفظ الشرکو شکاری کے پندے اور جال کو کہتے ہیں۔ اس طرح ایک اور لفظ الشراک یہ جوتے کے تسمے کو کہتے ہیں۔ الشرکتو کمپنی کو کہتے ہیں۔ حقوق الوالدین، حقوق اس کا معنی ہے نافرمانی، اور باب نصرین شروع سے اس کا معنی ہے پاڑنا، اور باب سمع یسمع سے اس کا معنی ہے پٹنا۔ اسی سے عقیقہ ہے، اس کا معنی نوزائیدہ بچے کے بال یا توشدان، اسی طرح نہر، اور اس طرح وہ بکرا یا بکری جو پیدائش کے 7ویں دن بال مونڈتے وقت ذبح کی جائے اسے بھی عقیقہ کہتے ہیں۔ قتل النفس، قتل قتل یقتل قتلا باب نصرین شروع سے مستعمل ہے بمعنی قتل کرنا۔ ایک لفظ ہے القتل جس کا معنی ہے ہم پلہ ہمسر مماثل، جیسے کہتے ہیں ہما قتلانی، وہ دونوں ہم پلہ ہے۔ القتال العنیف گمسان کی جنگ کو کہتے ہیں۔ قتل یقتل قتلا باب نصرین شروع سے بمعنی قتل کرنا۔ ایک لفظ ہے القتل بمعنی ہم پلہ ہمسر مماثل، جیسے کہتے ہیں ہما قتلانی، وہ دونوں ہم پلہ ہے۔ گمسان کی جنگ کو القتال العنیف کہتے ہیں۔ النفس، نفس مصدر ہے باب نصرین شروع سے، جیسے نفس ینفس نفسا، اور اس کا معنی ہے روح، خون اور بدن اور شخص۔ نفس سے مراد اگر روح ہو تو پھر یہ مؤنث ہے، جیسے خرجت نفسہ، اس کی روح نکل گئی، اور اگر نفس سے مراد شخص ہو تو پھر یہ مذکر ہے، جیسے عندی 15 نفسا۔ پھر اس کی جمع جو ہے یہ انفس اور نفوس آتی ہے۔ ایک لفظ ہے نفس، نفس کے کئی معنی ہیں، جیسے جونکا، سانس، مہلت، گنجائش، کشادگی، اور اس کی جمع انفاس آتی ہے۔ الیمین الغموس، الیمین اس کا معنی ہے قسم، اور اس کی جمع ایمن اور ایمان آتی ہے۔ الیمین الدستوریت اس کا معنی ہے آئینی حلف برداری۔ اسی طرح الیمنتو اور الیمنتو یہ یمن کی دھاری دار چادر کو کہتے ہیں۔ الیمین بمعنی قسم، اور اس کی جمع ایمن اور ایمان آتی ہے۔ آئینی حلف برداری کو الیمین الدستوریتو کہتے ہیں، اور یمن کی دھاری دار چادر کو الیمنتو یا الیمنتو کہتے ہیں۔ الغموس یہ صفت مشبہ کا سیاح ہے، اور یہ باب ضرب یضرب سے مستعمل ہے بمعنی غوطہ لگانا۔ الیمین الغموس جھوٹی قسم کو کہتے ہیں، اور پھر غموسن کی جمع غموسن آتی ہے۔ پھر اس طرح اسی سے الغموس مصیبت میں ڈالنے والا معاملہ، اور اسی سے لیل غمیسن بمعنی تاریک رات ہے۔ الغموس یہ صفت مشبہ کا سیاح ہے، اور باب ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے غوطہ لگانا۔ الیمین الغموس جھوٹی قسم کو کہتے ہیں،
اور اس کی جمع غموسن کی جمع غموسن آتی ہے. اور الغموس جو ہے مصیبت میں ڈالنے والے معاملہ کو کہتے ہیں، اور تاریک رات کو لیل غمیسن کہتے ہیں. آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح کر لیتے ہیں. اس حدیث شریف میں 4 بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں. پہلا ہے شرک، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور صفات کی تقاضوں میں کسی کو شریک کرنا. قرآن مجید میں اسے ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے. اسی طرح والدین کی نافرمانی. والدین کا رشتہ بہت ہی محتاط اور محترم رشتہ ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہاتھ اور زبان سے ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، جان و مال سے ان کی مدد کریں. جب وہ بلائیں تو ہم حاضر ہو جائیں. قتل النفس، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن قاتل کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اسی طرح یمین الغموس، الیمین الغموس، غموس کے معنی ڈانپ لینا. اس کا مقصود یہ ہے کہ جھوٹی قسم اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان اس کے بوجھ تلے دب جاتا ہے. اور اس کا ایک معنی غوطہ لگانے کی بھی ہے. تو جھوٹی قسم اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے کر گزرنے والے کو جہنم میں غوطہ لگوایا جائے گا، یعنی اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب کر لیتے ہیں. الکبائر مبتدا، الاشراک مصدر موصوف ہے، اور اس کے بعد باللہ جار مجرور متعلق ہوا الکائن کے ساتھ، اور پھر یہ الکائن شویپیل اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ صفت ہوا موصوف کے لیے. موصوف صفت مل کر یہ معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد وہ عاطفہ ہے. حقوق الوالدین، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف اول. حقوق مضاف، الوالدین مضاف الیہ، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر معطوف اول. اس کے بعد واو عاطفہ. قتل النفس، قتل مضاف اور النفس مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ معطوف ثانی ہوا. اس کے بعد واو عاطفہ. الیمین الغموس، الیمین موصوف، الغموس صفت. موصوف صفت مل کر یہ معطوف ثالث ہوا. پھر معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں کے ساتھ مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا کے لیے، جو کہ الکبائر ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا.